میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ایک برائے سال ثواب مجلس برسی برپا ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کو فرائض کو انجام دیں گے قاری مرتضیٰ حسین صاحب۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے گزار ہوں کہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب
أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری قرآن مرتضیٰ حسین صاحب۔ میں سوسخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے سوسخان کو آواز دینے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بن کے عباس کبھی اور کبھی حیدر زینب، بن گئیں مقصد سرور کی پیمبر زینب، بن گئیں مقصد سرور کی پیمبر زینب، لہجہ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا، لہجہ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا، ہو بہو لگتی ہیں دربار میں حیدر زینب، لہجہ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا، ہو بہو لگتی ہیں دربار میں حیدر زینب، آپ کی ذات سے ہے دین الہی میں بہار، آپ کی ذات سے ہے دین الہی میں بہار، گلشن دین کی ہیں آپ گلے تر زینب۔ شعر پیش کر رہا ہوں، پیغام پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا، آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا، کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب، آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا، کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب، حق بیانی پا ادھر اب بھی گلے کٹتے ہیں، حق بیانی پا ادھر اب بھی گلے کٹتے ہیں، اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر زینب، حق بیانی پا ادھر اب بھی گلے کٹتے ہیں، اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر زینب۔ آخری شعر سلسلے کا پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے، آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے، آئی ہیں ظلم کو اس طرح جلا کر زینب، آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے، آئی ہیں ظلم کو اس طرح جلا کر زینب۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ اس پرآشوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں، اس پرآشوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں، آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر زینب، اس پرآشوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں، آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر زینب۔ انہی مصروں کے ذائل میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ سوسخان شکیل اور نیاب صاحب سے گزار ہوں کہ آئیں اور سوسخانی سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ صبر لے گئی سرے بازار مفلسی،
ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنے حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ. سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے. تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر. ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک. لاکھوں قبائل
زیست کترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید احمد مہندی ابن سید محب حسین کی روح کو افطار فرمائیں۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ
یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ میں دعوت سخن دوں گا سید شناور حسین صاحب کو کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید احمد مہدی ابن محب حسین کو ایصال کر دیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ 4 مصرع فرش اعضا کے حوالے سے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، وہ فاطمہ کو خلد میں کامل دکھائی دے، اور کچھ دیر فرض کیجئے عزادار شہنہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے عزادار شہنہ ہو، تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم لوگ جب کسی کی بھی موت کی خبر سنتے ہیں تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے بارگاہ سے آیا ہے اسے واپس اس بارگاہ میں جانا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے
کہ محبت اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کے حوالے سے چند شعر سماعت فرمائیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے، او عاشق حیدر قرار تھا جانے والا، عاشق حیدر قرار تھا جانے والا، اس لیے قبر میں بے خوف خطر جاتا ہے، اس لیے قبر میں بے خوف خطر جاتا ہے، اور لے کے حیدر کی محبت کو صراط پل سے، لے کے حیدر کی محبت کو صراط پل سے، ارے لڑکھڑاتا نہیں بے خوف گزر جاتا ہے، لڑکھڑاتا نہیں بے خوف گزر جاتا ہے، قبر کا خوف نہیں جب سے سنا ہے میں نے، قبر کا خوف نہیں جب سے سنا ہے میں نے، اپنے عاشق کی خبر لینے علی آتا ہے، اپنے عاشق کی خبر لینے علی جاتا ہے، دار جنات پہ بھی رضوان نہیں کچھ کہتا، شاہ والا کا عزادار اگر جاتا ہے، شاہ والا کا عزادار اگر جاتا ہے، او چھوڑ آئے ہیں لحد میں
کو بھائی ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے، بھائی کو بھائی ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے، اور یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ ارے کیا کہیں ان کا پرستار بھی مر جاتا ہے، کیا کہیں ان کا پرستار بھی مر جاتا ہے۔ اور آخری شعر کہ نہ تو احباب نہ ماں باپ نہ بھائی کوئی، نہ تو احباب نہ ماں باپ نہ بھائی کوئی، ارے ساتھ جاتا ہے تو اعمال بشر جاتا ہے، ساتھ جاتا ہے تو کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب شناور حسین صاحب، جو بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں ایک مطلع اور چند اشعار کے بعد شاعر اہل بیت جناب زہیر باراونقی صاحب کو دعوت سخن دوں گا۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں غلمن کی صدا سے پہلے، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں غلمن کی صدا سے پہلے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب زہیر باراونقی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ایک مومن کے احصال ثواب کی مجلس سماعت فرمائیں۔ چار مصرے مرحوم کے لیے کی
آلے رسول پاک کی الفت کا فیض ہے، آل رسول پاک کی الفت کا فیض ہے، مہندی بھی آج خلد کے حقدار ہو گئے، مہندی بھی آج خلد کے حقدار ہو گئے، اور دشمن عزا کے دیکھا کہ یہ سب فسرات پر، دشمن عزا کے دیکھا کہ یہ سب صراط پر، مہندی پلے صراط سے اس پار ہو گئے، مہندی پلے صراط سے اس پار ہو گئے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس، اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جس کے دل میں ہماری آل کی محبت ہو اس کے لیے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ شہید ہے، اور شہید کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ اس کو اللہ کہتا ہے کہ اس شہید کو رزق میں عطا کرتا ہوں، اسے مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ سماعت فرمائیں اسی سلسلے سے 4 مصرے کہ کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اہل حق موت کی اس دن سے دعا کرتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں۔ اسی سلسلے کے 4 مصرے اور سماعت فرمائیں کہ زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اسی طرح 4 مصرے اور سماعت فرمائیں کہ بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بسا رہتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بشر کی زندگی کا کارواں جب آگے چلتا ہے، علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر، علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے، علی کا نام
मुँह सुनकर मौत का खुद दम निकलता है। और 4 में से सिलसिले को और समाप्त फरमाएं कि हमेशा से ये सुनता रहा हूँ लोग कहते हैं, लहद में जा के तारीकी हर इंसान को सताती है। और कुछ ऐसी भी दुआ तालीम की है हमको आबिद ने, यहाँ भी काम आती है वहाँ भी काम आती है, यहाँ भी काम आती है वहाँ भी काम आती है। और सलाम के कुछ शेर समात फरमाएँ कि जिसके लिए अज़ादारों की फजीलत आया है, इससे समात फरमाएँ। इंशाअल्लाह मरहूम को भी इसका सवाब मिलेगा और आप हज़रात भी महसूस होंगे इंशाअल्लाह। समात फरमाएँ, मतलब पेश खिदमत समात फरमाएँ। अलम हुसैन का अहले अज़ा उठा के चले, अलम हुसैन का अहले अज़ा उठा के चले, अलम हुसैन का अहले अज़ा उठा के चले, मलक भी साथ कदम से कदम मिला के चले, मलक भी साथ कदम से कदम मिला के चले। दूसरा मतलब समात फरमाएं कि दरे हुसैन पर नजरें मलक झुका के चले, दरे हुसैन पा नजरें मलक झुका के चले, तो क्या मजाल किसी की नज़र उठा के चले, तो क्या मजाल किसी की नज़र उठा के चले। तारीख़ी शेर समात फरमाए, शायद किसी काबिल हो कि बिठा के दोष पे जुल्फ़े नहीं रसूल खुदा, बिठा के दोष पा जुल्फ़े नहीं रसूल खुदा, ज़िमामुद्दीन की हसनैन को थमा के चले, ज़िमामुद्दीन की हसनैन को थमा के चले, और जिना में बैत तो अश्कों की रोशनाई से, जिना में बैत तो अश्कों की रोशनाई से, हम अपने नामे आमाल में लिखा के चले, हम अपने नामे आमाल में लिखा के चले। और ये भी शेर देखें शायद से काबिल हो, जो देखा शह के आज़ादारों ने अंधेरा है, जो देखा शह के
عزاداروں نے اندھیرا ہے، تو دین کی راہ میں شمع عزا جلا کے چلے، تو دین کی راہ میں شمع عزا چلا کے چلے، تو دین کی راہ میں شمع عزا جلا کے چلے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہ دیکھا کوئی بہادر جہاں میں اصغر سا، نہ دیکھا کوئی بہادر جہاں میں اصغر سا، کہ گلے پتیر لگے اور مسکرا کے چلے، گلے پتیر لگے اور مسکرا کے چلے، اور زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، عطا کے عطر سے فطر جو تم نہا کے چلے، عطا کے عطر سے فطر جو تم نہا کے چلے، زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، عطا کے عطر سے فطر جو تم نہا کے چلے، عطا کے عطر سے فطر جو تم نہا کے چلے، اور فشار قبر کا اس کو ظہر خوف نہیں، فشار قبر کا اس کو ظہر خوف نہیں، جو اپنے سینے سے خاک شفا لگا کے چلے، جو اپنے سینے سے خاک شفا لگا کے چلے۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ حضرات، یہ تھے شاعر اہل بیت جناب زہیر بارونقی صاحب، جو بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا اشک عزا ہوا، یہ بھی اثر حسین تیرے نام کا ہوا، ضامن میری نجات کا اشک عزا ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چھیڑا علی کا ذکر تو شجرے نہ چھپ سکے، چہرہ ہر ایک شخص کا خود آئینہ ہوا، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، باطل شعار کون ہے اور کون حق پسند، فرش عزا بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا،
باطل شیار کون ہے اور کون حق پسند، فرش عذاب بچھایا تو یہ فیصلہ ہوا، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتِ، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتِ، یا یوں کہوں کچھ اجر رسالت ادا ہوا، تا عمر کی بطول کے دشمن پر لعنتِ، یا یوں کہوں کچھ اجر رسالت ادا ہوا۔ کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں بھی شریک بزم صف انبیاء ہوا، کچھ دور چل کے ماتم شہ کے جلوس میں بھی شریک بزم صف انبیاء ہوا۔ شعر پیش کر رہا ہوں بانیان مجلس کے لیے، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ فرش عزا پائیے معراج کے لیے، فرش عزا پائیے معراج کے لیے، ہے آسماں غریب کے گھر میں بچھا ہوا، فرش عزا پائیے معراج کے لیے، ہے آسماں غریب کے گھر میں بچھا ہوا۔ ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں، باب حسین سب کے لیے ہے کھلا ہوا، ان کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں۔ قاسم تیرے شعور کو لاکھوں سلام ہیں، قاسم تیرے شعور کو لاکھوں سلام ہیں، ظاہر جہاں پہ موت کا بھی ذائقہ ہوا، ظاہر جہاں پہ موت کا بھی ذائقہ ہوا۔ انہی مصروں کے ذیل میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد، ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب مرحوم سید احمد مہدی ابن جناب سید محب حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، ایک نہایت ہی خلیق، عزادار
اور وزادار مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، مجلس برسی کے عنوان سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا نیک صفات اور بہترین خصلتوں کے مالک جناب احمد مہدی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما اور ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میری خود مرحوم سے کوئی ملاقات تو نہیں تھی، لیکن برادر عزیز جناب رضوان مصطفیٰ اور ان کے چھوٹے بھائی ریحان مصطفیٰ صاحب سے جو میسیجز ہم تک پہنچے ان کے انتقال کے بعد، اس سے یہ ضرور واضح ہوا کہ مرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ پھر مختلف اخبارات نظر سے گزرے، مختلف باتیں کانوں تک پہنچیں۔ مرحوم مختلف صفات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی تھے۔ جہاں ہائی کورٹ میں رجسٹرار کا عہدہ انہیں نصیب ہوا، وہیں دوردرشن جیسے نیوز چینل پر اینکرنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور نیوز کی قراءت کرتے تھے۔ میں خود چونکہ میڈیا سے جڑا ہوا انسان ہوں، ایک سخت کام ہوتا ہے اینکرنگ، لیکن جس نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں جو کہ میڈیا کی دہشت گردی کا دور ہے، ایسے میں اگر حق کو بے باک صحافی منظر عام پر آئیں تو یقیناً انسانیت کی فلاح و بہبودی کے بہت سارے پیغامات رائج کیے جا سکتے ہیں اور دنیا انسانیت کو ان سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں مرحوم نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں، یہ ان کے سارے خدمات انہیں تا دیر زندہ و پائندہ رکھیں گے۔ ایک بار پھر سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے گھر والوں کی خدمت میں، بالخصوص ان کی بیٹیوں کی خدمت میں، ان کے بیٹے کی خدمت میں اور ان کی اہلیہ کی خدمت میں، اور یہ دعا کرتا ہوں معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جلدی چند ایک اہم گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور جو ایک منحوس عالمی وبا کی چپیٹ میں دنیا انسانیت کو لیے ہوئے ہے، تمام عاشقان رسول اور آل رسول، مراجع اعظام، بزرگان قوم اور عفا کی تاکید کی روشنی میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ زیارت عاشورہ نہایت عظیم زیارت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ زیارت تعلیم فرمائی ہے جناب صفوان کو، اور حقیقت میں علماء بیان کرتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے جو خدا کی جانب سے پیغمبر تک پہنچی۔ پیغمبر اعظم نے امیر المؤمنین کو تعلیم دیا، امیر کائنات نے امام مجتبیٰ کو، امام مجتبیٰ نے امام حسین کو، پھر امام سجاد، امام باقر، اور اس طرح سلسلہ امام صادق تک پہنچا ہے۔ مختلف وباؤں کے موقع پر، مختلف بلاؤں سے بچنے کی خاطر زیارت عاشورہ کی بڑی تاکید ہے۔ الحمدللہ اس وقت تمام عاشقان رسول اور آل رسول کے گھروں میں زیارت عاشورہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مرد نہ بھی پڑھیں تو خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اس زیارت کی تلاوت کرتی ہیں۔ لیکن یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس زیارت عاشورہ کے ضمن میں 10-12 دعائیہ فقرات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ انہی دعائیہ فقرات میں ایک فقرہ ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا میری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، میری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو۔ واقعی میں کتنا سعید ہوگا وہ انسان، کس قدر خوشبخت ہوگا وہ انسان کہ جو محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی زندگی گزارے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بعض افراد جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ذات پیغمبر بہترین نمونہ عمل۔ تنہا ذات پیغمبر نہیں، تمام معصومین۔ مظلوم کربلا امام حسین میں کہتے ہیں لکم فی اسوہ، تمہارے لیے مجھ حسین کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ وقت کا امام آواز دیتا ہے وَلِيَفِّ ابْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے بنت پیغمبر، شہزادی کونین، شجنت المصطفیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین نمونہ عمل۔ بعض جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ بھلا
کہاں وہ معصوم ہستیاں، کہاں ہم جیسے گنہگار. ممکن نہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں. یاد رکھیے گا، ہم سے مطالبہ ان جیسے بننے کا نہیں ہے، انہیں اپنے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ بنانے کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کریم پروردگار نے، معصوم ہستیوں نے. ہم بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کے غلاموں جیسا. آپ یقین جانیے، امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، جو آپ کی غذا ہوتی تھی، وہ غذا امام حسن اور امام مجتبیٰ کی نہیں ہوتی تھی، ان کا دسترخوان جدا ہوتا تھا. ہم علی جیسے نہیں بن سکتے، لیکن علی شناسی تو پیدا کر سکتے ہیں. ہم امیر المؤمنین کی شناخت اور معرفت کے حصول کی راہوں کو تلاش تو کر سکتے ہیں، طے تو کر سکتے ہیں. دیکھیں، دو طرح کے کمالات اللہ نے تمام انسانوں کو عطا کیے. بعض کمالات انسان کے ذاتی ہیں، بعض وہ ہیں جو انسان اپنی زحمتوں اور مشقتوں کے ذریعے ان کمالات کو حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر، میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا، ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر کے ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے. تو اس میں میرا اپنا کوئی کمال ہے؟ نہیں. اسی لیے کہا گیا پیدرم سلطان بود کہہ دینا یہ کوئی باعث فخر نہیں ہے. اس میں میرا کیا کمال ہے؟ پروردگار نے ایک رضوی سادات کے خاندان میں مجھے پیدا کیا، میں رضوی ہو گیا. کہیں اور پیدا کرتا تو میرا سلسلہ کہیں اور پہنچتا. ہاں، وہ کمالات جو میں نے اپنی محنت و ریاضت اور مشقت سے حاصل کیے، وہ ہیں واقعی میں قابل تعریف، ان کا تذکرہ کیا جانا چاہیے. توجہ کیجیے گا آپ. مثال کے طور پر، میں نے اپنی جہالت کے پردوں کو چاک کر کے خود کو راہی علم بنانے کی کوشش کی. بڑی تاکید ہے علم کی. مرحوم نے خود بھی اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا، اپنے بچوں کو بھی بہترین تعلیم سے نوازا. 779 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ علم آیا ہے. نماز کی بھی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی تاکید علم کی ہے. واجبات دین کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی علم کی ہے. ابتدائے وحی کہاں سے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ آیات کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. یہ جو میں نے اپنے آپ کو راہی علم کیا، یہ ہے وہ کمال جو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا. یہ قابل تعریف ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اگر ہمارے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ، تو ان کمالات میں نہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے. مثال کے طور پر، معصوم ہستیاں، شہزادی کونین عصمت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز شہزادی عصمت کہلائیں، بی بی دو عالم. تو اب دنیا کی کوئی خاتون یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ اللہ نے مجھے معصوم کیوں نہیں بنایا. بی بی دو عالم کی عصمت میں ہمیں اپنے آپ کو آئیڈیل اور نمونے عمل تلاش کرنے کی راہ میں آگے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ وہ اصول زندگانی، وہ زرین اصول، وہ نظام زندگی کا دستور جو شہزادی کونین نے قائم کیے، چاہے وہ اصل صمیمیت ہو، چاہے وہ اصل محبت ہو، چاہے وہ اصل فداکاری ہو، چاہے اصل بندگی اور اصل تلاوت قرآن ہو، اس راہ میں شہزادی کونین یا دیگر معصومین ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ عمل اور آئیڈیل ہیں. آپ توجہ کیجیے گا، میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اور چاہتا ہوں یہ مسئلہ مکمل طور پر آپ کے لیے واضح ہو جائے، تاکہ ہم جو دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد، خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، ہماری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو. تو ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کا آئینہ دار تو بنائیں، ہم ان کو اپنے لیے آئیڈیل تو بنائیں. فرض کیجئے کوئی انسان یہ توقع کرے اور اس کی آرزو ہو کہ اس کا لائف اسٹائل مغربی ممالک میں زندگی بسر کرنے والوں جیسا ہو. کب ممکن ہوگا؟ جب اس نے ان ممالک میں زندگی بسر کرنے والوں کے طرز حیات کو دیکھا ہو. کوئی انسان آرزو کرے اس کا طرز حیات، اسلوب زندگی، لائف اسٹائل ایرانی جیسا ہو. کب ممکن ہوگا؟ جب اس نے ایرانیوں کے طرز حیات کو دیکھا ہو. جس نے نہ ابھی تک ایران دیکھا نہ ایرانی دیکھا، جس نے نہ ابھی تک امریکہ دیکھا امریکی دیکھا، کیا اس کا طرز حیات ان جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، خدایا ہمارا طرز حیات
محمد اور آل محمد کے جیسا کب ممکن ہوگا جب محمد اور آل محمد کے طرز حیات کو ہم نے دیکھا ہو، ہم نے پڑھا ہو، ہم نے سنا ہو۔ میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مجالس عزا میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فزت ورب الکعبہ جیسے کلمے پر علماء تادیر گفتگو کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین 63 برس کی عمر، کیا فقط یہی ایک کلمہ آپ کا ہمارے لیے کافی ہے یا چند ایک تاریخی واقعات کافی ہیں؟ نہیں، امیر المؤمنین کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہم عاشقان امیر المؤمنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اعظم کی زندگی کا لہجہ لہجہ آئیڈیل ہے۔ بی بی دو عالم اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے کس انداز سے زندگی بسر کی۔ ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مکمل حیات کے بارے میں آشنائی کے لیے، اہل بیت کو پہچاننے کے لیے جو آسان ترین راستہ علماء نے پہچنوایا ہے وہ کیا ہے کہ ہم زیارتوں کی تلاوت کریں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہمارے ہاں شبہ جمعہ میں زیارت مبسوطہ، زیارت وارثہ پڑھنے کا چلن عام ہے۔ بہت اچھی صفت ہے، سنت حسنہ ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ مختلف اور متعدد زیارتوں کو ہم پڑھیں۔ کبھی زیارت وارثہ کی تلاوت کریں، کبھی زیارت امین اللہ کی تلاوت کریں، کبھی زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں۔ پھر ہم دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا طرز حیات کیا تھا، ان کا اسلوب زندگی کیا تھا۔ آپ توجہ کیجیے گا، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ سلیکٹڈ افراد مجلس اعزا کو سن رہے ہیں، پیغام پہنچنا چاہیے۔ ایک زیارت وہ ہے زیارت امین اللہ۔ اس زیارت کو صاحبان دل پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کے خصوصیات کیا بیان کیے گئے اس زیارت کے ضمن میں؟ اشہد انک جاہدت فی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ راہ خدا میں جہاد کا مطلب فقط تیر و تبر لے کر کے میدان جنگ یا محاذ جنگ پر جانا نہیں ہے۔ آج فلسطینی مظلوم عوام کو ظلم و تشدد و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم فلسطین نہیں جا پا رہے ہیں، حالات نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، تو ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسرائیل غاصب کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے جہاد کر سکتے ہیں، یا وہ جوان جو کاہل ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتے۔ میں مستقل گزشتہ 2 مجالس میں اسی شہر لکھنؤ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار نہیں ہے، دکانیں بند ہیں، روزگار ٹھپ ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، سیلری میں کٹوتی ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں ہمارے جوان خود شغل تلاش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے امکانات مادی کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ شیعہ جوان جو گھر میں کاہلی کے ساتھ، تساہلی کے ساتھ، تنبلی کے ساتھ بیٹھا رہے، کیا وہ واقعی سچا منتظر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی دوڑنا، انتظار یعنی تحرک، انتظار جمود نہیں چاہتا ہے، لہذا محنت کرنی ہوگی۔ ہمارا سلام ہو ہماری قوم کے ان جوانوں پر جو صبح سے شام تک ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج حالات ایسے ہیں، لیکن عام حالات میں جب حالات سازگار ہوں، جن کے لیے معصوم نے کہا القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا ہے۔ بعض افراد، بات آ گئی تو بیان کر دوں، بعض افراد کے ہاں عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان صبح میں گھر سے نکلے اور سر شام 1000 روپے لے کر آ جائے، وہ ہے عقل مند۔ یہ عقل مندی کا معیار نہیں ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ 2 مختلف حدیثوں کو میں پیش کروں نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پیغمبر اعظم نے جو عقل مندی کا معیار دیا، آپ توجہ کیجیے گا۔ نبی اعظم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کون ہے عقل مند ترین انسان؟ اصحاب باشعور تھے، بافہم تھے، بابصیرت تھے، انہوں نے جواب دیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے ہیں۔ آج کے دور کے حالات نہیں تھے
کہ مسئلہ شرعی ہے، دریافت کیا جانا چاہیے ایک عالم دین سے، ایک ریکگنائز عالم سے، لیکن ہر کسی کو ادھیکار مل چکا ہے، جسے دیکھیے شریعت میں دخل اندازی اعلیٰ ماشاءاللہ، نتیجے میں توہمات، خرافات، بیجا رسومات اعلیٰ ماشاءاللہ، بچے کی ولادت سے لے کر سپرد لحد کیے جانے تک ایک انسان کو ہمارے ہاں بیجا رسومات اور بدعتوں کا اتنا طویل سلسلہ ہے کہ ایک ضخیم کتاب تیار، تنہا بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں مثال کے طور پر آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیے، 13 کی عدد ان کے یہاں منحوس ہے، 25 منزلہ عمارت ہو، آپ 12ویں فلور پر پہنچیے لفٹ سے، لکھا ہوگا 12th فلور، 13ویں منزل پر پہنچیے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، 14ویں پہ پہنچیے پھر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا 14 فلور، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں 13 کی عدد منحوس سمجھی جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں زمانے جاہلیت کے سلسلے میں ہیں، لہٰذا ہمیں توہمات و خرافات کا اسیر نہیں ہونا ہے۔ عقل مندی کا معیار پیغمبر دریافت کر رہے ہیں، اصحاب نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرے اور زاد سفر کو اپنے تیار کرے۔ زاد سفر تقوی الہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے، تقوی کوئی بھیانک چیز نہیں ہے، تقوی یعنی اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، واجبات دین کو انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا، یہ ہے تقوی الہی۔ اس کے بغیر انسانی زندگی حقیقت میں واقعی زندگی کہلانے کی حقدار اور مستحق نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر کی دوسری حدیث، ان اعقل الناس من عرف ربہ فاطاعہ، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے اور پہچانے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت و اطاعت بھی کرے۔ وعرف عدوہ فعصاہ، جو اپنے دشمن کو پہچانے اور پھر اس سے اظہار بیزاری بھی کرے۔ ہمارا سلام ہو عقیل بنی ہاشم، اخت الحسین، شریکت الحسین، بطلہ کربلا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، جن کو عقیلہ کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے رب کو پہچانا بھی اور معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت و اطاعت کی منزل یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سے امام حسین دوران وصیت فرماتے یا اختہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کیجیے گا۔ اور دشمن شناسی کا عالم کیا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آتی ہیں تو انداز خطاب کچھ اور ہے، اور یہی زینب جب شام کی سرزمین پر پہنچتی ہیں تو انداز خطاب بدل جاتا ہے، اور پھر لکھنے والے کو لکھنا پڑتا ہے کأن علی یتکلم، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے علی گفتگو کر رہے ہوں۔ خطابت کا ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی وہ ہے کہ جب خطبہ دیتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے علی بول رہے ہیں، باپ کا لہجہ آ گیا ہے، اور باپ امیر المؤمنین اس عظیم ہستی کا نام ہے جو شب ہجرت بستر نبوت و رسالت پر آرام کرے تو دنیا سمجھے، مشرکین سمجھے کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو راہ خدا میں جہاد کرنے والا بننا ہے۔ جہاد فقط تیر و تبر، توپ، ٹینک، اسلحوں کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ذریعہ معاش کی تلاش میں نکل کر کے، کبھی کبھی انسان اپنی محنت و مشقت کے ذریعے اپنی زندگی کے لہجے لہجے کو خدا کے لیے وقف کر کے مجاہد بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، اہل بیت کو پہچانیے، تب جا کر کے ہماری زندگی اہل بیت کی زندگی جیسی ہو سکے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کتاب خداوندی پر عمل کیا، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید، میں اکثر اپنی مجالس میں اپنے لیکچرز کے دوران اپنے سننے والوں سے بات عرض کرتا ہوں، مردوں کے لیے کتاب قلب پیغمبر پر نازل نہیں کی گئی تھی، ہاں یہ مردہ دلوں کو حیات نو عطا کرنے کے لیے قرآن مجید قلب پیغمبر پر نازل کیا گیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ جب انسان دنیا میں قرآن سے وابستہ رہے گا، اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے وارثین اس کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، تو یقین جانیے یہی قرآن کی تلاوت اس مرنے والے کے حق میں مفید۔ تو خدا ہے، تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خشک و تر کا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ قرآن لاسانی، ذات سید الشہداء امام حسین بے نظیر لاسانی، دونوں آسمان کی جانب سے ہدایت بشری کے لیے روئے زمین پر آئے،
قرآن بھی خدا کا بھیجا ہوا وہ ہدایت کا مرقع، اور امام حسین بھی مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ، وسفینۃ النجاہ، اور کشتی نجات۔ دونوں ظالم طاقتوں کے لیے موت کا پیغام، چاہے وہ کوئی قرآنی دشمن ہو، چاہے کوئی عزائے سید الشہداء اور ذات سید الشہداء کا دشمن ہو۔ اسی لیے تو جناب سرور نواب سرور لکھنوی نے شہر لکھنؤ سے آواز دی کہ معنی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد۔ فلسطین کا مسئلہ ہو تو ہم پھر شہدائے کربلا کو اور سرور و سالار شہیدان امام حسین کو اپنا تحفہ سلام روانہ کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ کیوں؟ جب دنیا کے 50 سے زائد اسلامی ممالک بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ترکی کا صدر منافقت کی چال چل رہا ہو، ایسے میں وہ افراد جن کا تعلق مکتب کربلا سے ہے، جنہوں نے کربلا کو فقط ایک قصے اور کہانی کی حد تک نہیں دیکھا ہے، جو کربلا میں ضم ہو کر رہ گئے، جو دریائے کربلا میں غرق ہو کر رہ گئے، جنہوں نے اس خون کے سمندر میں غوطہ زنی کی، وہ مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں اور ان کے دفاع میں آواز احتجاج بلند کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ مجالس اعضاء کا پیغام یہی ہے، امیر المؤمنین کی وصیت کو عملی کرنا چاہیے۔ مولا نے یہی تو فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے معاون و مددگار رہو۔ مرحوم کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے پتہ چلیں، بہت ساری باتیں میں نے دریافت کی۔ غریب پرور بھی تھے، حسن اخلاق بھی پایا جاتا تھا، مظلوم کے حامی و ناصر بھی تھے، اس لیے مختلف فیلڈ میں انہوں نے تباہ آزمائی کی اور انہیں اللہ نے کامیابی و کامرانی سے بھی نوازا۔ کتاب خدا پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کی، ایک ذمہ دار واقعی مؤمن کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، میں گواہی دیتا ہوں اے اہل بیت اطہار کہ آپ نے سنت پیغمبر اعظم کو عملی کیا۔ سنت پیغمبر اعظم بڑا وسیع موضوع ہے۔ نبی اعظم کا انداز حیات کیا تھا؟ پیغمبر خاتم اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ وقت رہا تو میں اشارہ کروں گا۔ پیغمبر خاتم اپنی زوجہ ام المؤمنین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قدردانی کیسے کرتے تھے؟ شکریہ کیوں کر اور سپاس کیوں کر ادا کرتے تھے؟ یہ سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکیں، خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو۔ سنت پیغمبر، سنت پیغمبر خاتم میں اعلان ولایت امیر المؤمنین ہے۔ سنت پیغمبر میں سقیفہ کا وجود نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے سنت پیغمبر کے مقابلے میں بدعت قائم کی۔ سنت پیغمبر میں اہل بیت طاہرین کا احترام ہے، بے احترامی نہیں ہے۔ اب آپ تاریخ پڑھتے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں سنت ہے کہاں بدعت ہے، اور یقین جانیے جب کبھی بدعت سر چڑھ کر بولنے لگے، اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علما ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ۔ امام حسین نے یزید کے مقابلے میں کیوں قیام کیا؟ کیونکہ سنت پیغمبر کے مقابلے میں بدعت سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ کیا امام حسین پر پابندی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ یتیم نوازی نہیں کر سکتے، آپ غریب پروری نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ واجبات دین کو انجام نہیں دے سکتے؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن امام نے دیکھا کہ سنت پیغمبر کے مقابلے میں بدعت، یزید جیسا فاسق و فاجر زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے والا، اور پھر اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 8 شوال کی تاریخ جو گزر گئی، یوم انہدام جنت البقیع، ہر مسلم کا فریضہ کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد حقیقی اسلام کے چہرے سے لوگوں کو آشنا کریں، روشناس کرائیں۔ یہ جو طالبانیت، بہائیت، داعشی ٹولیوں کا وجود، یہ سب کس لیے؟ صرف اس لیے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی مسخ شدہ تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ ذمہ داری ہماری بہت سنگین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سنت پیغمبر خاتم کو عملی کیا۔ سنت پیغمبر کی اتنی اہمیت ہے کہ امام حسین کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بہن زینب ان لی ولک
वलिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना उस्वा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बहन ज़ैनब, मेरे लिए, आपके लिए, तमाम मुमिनीन के लिए नबी की सुन्नत और सीरत आइडियल और नमूने अमल है। कभी अपना अमामा पेश करते हैं, नबी का है, कभी अपनी तलवार पेश करते हैं कि ये नबी की तलवार है, किस लिए? ताकि सुन्नत और सीरत पैगंबर को आज कर। तमाम मासूमीन का ये खासा कि उन्होंने सुन्नत और सीरत पैगंबर ख़ातम को अमली किया है। वक्त का इमाम भी जब ज़ुहूर करेगा, अबू मुस्लिम की रिवायत है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम की, कि आते हैं इमाम बाक़िर के पास और आने के बाद कहते हैं आखिरी इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो उनकी रविश क्या होगी, उनकी सुन्नत और सीरत क्या होगी। उस मौके पर इमाम ने जवाब दिया, सीरत मा सार बिही रसूलुल्लाह हत्ता युज़हिरल इस्लाम। वो सुन्नत और सीरत होगी जो सुन्नत और सीरत नबी आज़म की थी, यहाँ तक कि इस्लाम गलबा पाले, ज़ाहिर हो जाए। कुल्त, मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते हैं, वमा कानत सीरत रसूलिल्लाह, रसूल की सुन्नत और सीरत थी क्या? काल, मौला ने फरमाया, अब तला मा काना फिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत की रस्मों को तोड़ा है किसने? नबी ख़ातम ने। मैं यहीं पर अर्ज़ करूं, मरहूम को अल्लाह ने 3 बेटियों से नवाजा। ज़माने जाहिलियत की रस्म क्या थी? बेटियों को जिंदा पैबंद खाक कर देना बाइसे इफ्तिखार समझा जाता था। आने वाला आता था और आने के बाद पैगंबर से कहता है, ए नबी खुदा, ए मोहम्मद, मैं अपने कबीले का बड़ा मुअज़्ज़ज़ इंसान हूं। नबी ने पूछा, वजह, रीज़न, सबब, क्यों? कहता, मुझे अल्लाह ने 9 बेटियां दी, मैंने तमाम बेटियों को जिंदा पैबंद खाक कर दिया। और फिर कहता है, एक बेटी तो नौजवान थी जो अपनी जवानी के आलम में चीख चीख कर कह रही थी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। पैगंबर ने एक जुमला कहा, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं कर सकता, खुदा भी उसे काबिल रहम नहीं समझता, वो भी काबिल रहम नहीं है। बज़्म से निकाल दिया। आज बहुत सारे नारे दिए जा रहे हैं, दिल फरेब नारे, बसों के पीछे लिखे हुए मिलेंगे, शहर की दीवारों पर लिखे हुए मिलेंगे, बेहतरीन फ्लैक्स, मुज़य्यन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या वाकई में बेटियों को बचाने का काम किया हमारी हुकूमत? नहीं। मेरा सवाल है, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूं अपनी हुकूमत से, क्या वाकई काम किया गया? अगर ऐसा होता तो दरिंदगी हमें नजर ना आती, अखबार की सुर्खियों में हेडिंग हमें नजर ना आती, सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल ना हो रहे होते। अमीरुल मोमिनीन ने तभी तो कहा था कि हर किसी को इंसान मत समझ लेना। बाज़ अफराद वो हैं जो चलती फिरती लाशें हैं, असूरत सूरत व इंसान वल कल्ब हैवान, ये देखने में तो इंसान है मगर ना जानवर हैं, जानवर से भी ज़्यादा बदतर हैं वो अफराद जो दरिंदगी का शिकार करते हैं मासूम बच्चियों को। बाज़ अफराद बेटियों की विलादत पर नाखुश हो जाते हैं। मैं 2-3 रिवायतें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि रिवायात में आया है कि जिसके यहाँ औलाद में बेटी ना हो उसे खुदा की बारगाह में बेटी का मुतालबा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद हो बस वहीं होती हैं। हर घर में बेटी नहीं होती है, मुंतखब घरों में अल्लाह बेटियां अता करता है। मैं एक रिवायत पेश करूं, सादिक आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, वसाइल शिया की जिल्द नंबर 21 में, कि जनाब इब्राहिम को परवरदिगार ने बेटे दिए, इस्माइल, इसहाक, लेकिन उसके बावजूद बेटी की तमन्ना लिए खुदा की बारगाह में दस्त पर दुआ रहते थे और कहते थे, इन्ना इब्राहिम सअल रब्बहु अन यर्ज़ुक़हु इब्नतन तबकी व तंदुबहु बअद मौते। बेटी का मुतालबा किस लिए? ये जुमला आपने बारहा सुना होगा कि बेटियां बाप के जनाजे की ज़ीनत होती हैं, ताकि बाद रहलत जनाब इब्राहिम बेटी उनके ऊपर गिरिया कर सके। एक और रिवायत है वसाइल शिया में ही, मुअतबर किताब शेख हुर्र आमली की, इमाम सादिक से मौला ने फरमाया कि मन आला सलासा बनात औ सलासा अखवात वजबत लहुल जन्नह। मैं मरहूम के बेटे से, अपने बरादर अजीज से अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ बेटी का तस्करा नहीं, इमाम फरमाते हैं जिसे अल्लाह 3 बेटियां दे दे, या जिस इंसान को अल्लाह 3 भाई बहनें दे दे, जिस भाई को अल्लाह 3 बहनें दे दे, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। इंसान महसूस तो करे।
ایک روایت اور پیش کروں، آنے والا آتا ہے نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور پہنچا ہی تھا کہ اسے بیٹی کی ولادت کی خبر ملی، لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فق ہو گیا، اڑ گیا۔ نبی اعظم نے اس سے دریافت کیا، کیا ہوا، یہ کیوں چہرے کا رنگ بدل گیا ہے؟ اس نے کہا گھر سے نکلتے وقت میری زوجہ کو درد ذہ ہوا تھا اور ابھی میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی جس کی خبر مجھے ملی ہے۔ نبی نے فرمایا تو اس میں منہ کیوں بنا رہے ہو؟ زمین اسے حمل کرنے والی، آسمان اس کے سر کا سایہ کرنے والا، اور خداوند عالم اسے رزق و روزی عطا کرنے والا ہے۔ کاش ہمارے ملک کے تمام افراد قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن سے دوستی کریں۔ قرآن نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، خبردار رزق و روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، ان کے رزق کا انتظام ہم پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت کریمہ آج کا انسان سمجھ لے تو کوڑے کے ڈھیر پر کبھی بھی نومولود آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، زمانہ بڑا ترقی یافتہ، میں کہتا ہوں دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، دنیا تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ ہاں ٹولز نے ترقی کی ہے، کل تک یہ کیمرہ نہیں تھا، کل تک موبائل نہیں تھا، کل تک مائک نہیں تھا، اور آج تنزلی کا عالم یہ ہے کہ صرف اور صرف ٹول کے ترقی کرنے کے نتیجے میں بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پیتھولوجی میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ میل ہے کہ فیمیل یہ جرم ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو کیا دنیا نے ترقی کی؟ نہیں، دنیا تنزلی کا شکار ہوئی۔ کل تک بچیوں کو پیدائش کے بعد مارا جاتا تھا، آج پیدائش کے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ قابل مذمت ہیں وہ افراد۔ ایک اور روایت پیش کروں، صادق آل محمد سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں البنون نعیم، بیٹے نعمت ہیں، والبنات حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، واللہ یسأل عن النعیم، اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، وَيُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ، اور حسنات اور نیکیوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا بلکہ ثواب دے گا۔ رسول اعظم نے فرمایا الولد البنات ملطفات مجہزات مؤمنات مبارکات مفلیات، کتنے القاب سے نوازا ہے نبی خاتم نے۔ ایک اور روایت میں پیش کروں رسول اعظم کی، من دخل السوق، جو شخص مارکیٹ میں جائے، بازار میں جائے، فاشترى تحفةً، بازار سے تحفہ خریدے، فحملها الى عیالہ، اور اسے لے کر آئے اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، کان کحامل صدقۃ الى قوم محاویج ولیبدأ بالاناث قبل الذکور، تو بالکل ایسا ہی جیسے کوئی انسان کسی ضرورت مند قبیلے تک جائے صدقے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے، اور پھر نبی تاکید کرتے ہیں بیٹیوں کو ہمارا سلام۔ نبی کہتے ہیں کہ تحفہ دینے میں ابتدا بیٹیوں سے کرے، بچیوں سے کرے، لڑکوں کو بعد میں تحفہ دے۔ اور نبی خاتم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے مشابہ بننا چاہتے ہو، تم میری زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے حلم کو بڑھاؤ، فوراً غصہ مت ہو جاؤ، وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَةٍ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا رویہ رکھو، اچھا برتاؤ رکھو۔ توجہ کیجیے گا، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے نبی اعظم جب جنگ کر کے واپس آتے تھے، رات آدھی گزر جاتی تھی، پیغمبر کہتے تھے چلو چل کر کے آرام کرو، صبح میں نماز پڑھ کر اپنے گھر جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والوں کی نیند میں خلل واقع ہو۔ یہ ابرکم بقرابہ، یہ ان کے لیے پیغام ہے جو دیر رات تک ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں عام دنوں میں۔ ابھی تو کرفیو ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، ابھی تو حالات سازگار نہیں ہیں، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو مجبوری ہے، ابھی تو نہیں نکل رہے ہیں۔ اور پھر بعض روایت میں ملتا ہے کہ نبی جنگ سے واپسی پر اپنے لشکر والوں کو خطاب کر کے کہتے تھے یہ مارکیٹ، یہ بازار، جاؤ یہاں سے تحفہ خریدو اپنے گھر والوں کے لیے، تب جا کر کے گھر گلشن نظیر اور جنت کے مانند معطر نظر آتا ہے۔ ایک روایت اور پیش کروں،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، مولا کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا؟ مولا نے کی غمگین ہے، مولا نے فرمایا اگر خدا تم پر وحی کرے اور سوال کرے کہ اگر تمہارے لیے میں کسی چیز کا انتخاب کرنا چاہوں تو تم خود منتخب کرو گے یا خدا کو منتخب کرنے دو گے؟ انتخاب خدا کے سپرد کرو گے؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اپنے صحابی سے امام صادق پوچھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں خدا کے سپرد کروں گا کہ خدایا تو جو میرے حق میں بہتر سمجھے مجھے عطا کر دے۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے بیٹی کا انتخاب کیا ہے، جب بیٹی تمہارے لیے منتخب کی ہے تو آخر کیوں تمہارے چہرے پر غضب کے آثار اور احساس ندامت اور پریشانی؟ بے شمار روایات ہیں بیٹیوں کی فضیلت میں۔ بشر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بابنۃ فنظر فی وجوہ اصحابہ فرأى الکراہۃ فیہم فقال ما لکم بہ ریحانہ اسمہا ورزقہا علی اللہ۔ بشارت ہوئی نبی کو بیٹی کی، نسل پیغمبر چلی ہے بیٹی کے ذریعے، جناب صدیقہ طاہرہ کے ذریعے۔ کیا دیکھا پیغمبر نے کہ بعض اصحاب کے چہرے پر عجیب و غریب حالات طاری ہوئے، چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا، کریہ المنظر ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نام بیٹی کا ریحانہ ہے اور اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سنت و سیرت پیغمبر میں کیا ہے؟ امام باقر نے فرمایا زمان جاہلیت کی رسموں کو توڑنا، ختم کرنا۔ نبی اعظم نے اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کیا، دنیا کو پیغام دیا کہ حقیقت میں بیٹیوں کا وقار کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ امام آئیں گے، امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو اپنے دور کی بدعتوں کو ختم کریں گے۔ میں ایک جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، تراویح بدعت امیر المؤمنین ختم نہیں کرا سکے۔ امام حسن کا دور آیا، امام حسین کا، تمام معصومین کا، کوئی ختم نہیں کرا سکا، حالات نہیں تھے، مواقع فراہم نہیں ہوئے۔ لیکن امام آئیں گے، اس بدعت کو بھی ختم کریں گے اور ان بدعتوں کا بھی خاتمہ کریں گے جو ہم نے اپنے سماج میں رائج کر رکھی ہیں۔ آپ خود اپنے ہاں دیکھ لیجئے، اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمانے جاہلیت کی وہ رسمیں اور آج کے نام نہاد ترقی یافتہ دور کے بیجا رسومات نے کس حد تک قوم کو جکڑ رکھا ہے۔ ایک زیارت امین اللہ ہے، اہل بیت کو پہچانے کے لیے پھر ہم دعا کریں خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، ہماری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو۔ ایک اور زیارت میں آج آپ کے سامنے پیش کروں، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، امام علی نقی علیہ السلام کا عظیم علمی شاہکار، اہل بیت طاہرین کی فضیلتوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ اسی زیارت میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض۔ یہ آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے کیوں کر ممکن ہے، کیوں کر ٹکا ہوا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں۔ اسی زیارت میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں مرحوم کار خیر کرتے تھے، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور امید کرتے ہیں ان کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، ہم سب انشاءاللہ کار خیر کرنے والے ہوں۔ اسی زیارت جامع کبیرہ میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام نقی نے اہل بیت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کیا اشارہ کیا؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و منتہاہ و مأواہ۔ اے اہل بیت آپ پر ہمارا سلام، جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ، انتہا بھی آپ، اصل و اساس بھی آپ، فرع بھی آپ، سرچشمہ بھی آپ۔ پڑھیے قرآن مجید، خیر کے سلسلے میں 3 طرح کے گروہ پروردگار نے بیان کیے ہیں۔ اشحۃً علی الخیر، بعض افراد وہ ہیں جنہیں خیر پسند ہی نہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے جینا پسند کرتے ہیں، انہیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں واجبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان گزر گیا، ہم نے بہت ساروں کو دیکھا اپنے شیعہ نشین محلوں میں روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، گلیوں میں کوچوں میں روزے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، گٹکا بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اشحۃً علی الخیر۔ مروان بھی ایسا ہی تھا،
اسے نماز نہیں پسند تھی، کہتا تھا مجھے نماز نہیں محبوب ہے. وہ کہتا تھا میں خانہ کعبہ تک جاتا ہوں لیکن مجھے طواف نہیں پسند ہے، میں طواف نہیں کرتا ہوں. بعض افراد ہوتے ہیں مختلف مناسبات، مختلف مواقع، مختلف فرصتیں اللہ دیتا ہے. ماہ رمضان جیسی عظیم سعادتوں والا مہینہ دیا لیکن اس میں بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، مالک کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلبی نہیں کی. بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا منّاعٍ للخیر، جو خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، حائل ہوتے ہیں، مانع ہوتے ہیں. بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے، اور بالخصوص جوانوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو اپنی دوستیوں پر ناز کرتے ہیں. ایک انسان اچھے خاصے گھر کا، وہ جانا چاہ رہا ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، ہم آج چھوڑو چلتے ہیں، آج کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، آج چلتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، نماز پھر پڑھ لینا جماعت. پھر جماعت کیا، ابھی تو بہت وقت باقی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یہ دوستیاں انسان کے کام نہیں آئیں گی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. امیر المؤمنین نے کہا اگر دوستی کرنا ہے تو قرآن سے دوستی کرو، یہ بہترین انیس تنہائی ہے. تبھی تو امام سجاد نے کہا اگر دنیا کے تمام افراد میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، میں تنہا رہوں، لیکن قرآن جیسی کتاب میرے ساتھ موجود ہو تو اس قرآن جیسے دوست کے موجود ہونے کے بعد مجھے کسی طرح کا خوف اور وحشت طاری نہیں ہوگا. بعض افراد منّاعٍ للخیر ہوتے ہیں، خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تنہا آج نہیں، امیر المومنین کے دور میں بھی ایسے افراد تھے. امیر المومنین کو خبر ملی، مولا کو پتہ چلا ایک شخص ہے فلاں علاقے میں، ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے. میں عرض کروں گا موجودہ دور واقعی سخت دور ہے، بالخصوص مومنین کا اور بالعموم تمام انسانیت کو تلاش کر کے آپ پہنچائیے ان تک ان کا حق. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں لوگ مانگنے کے لیے آئیں، نہیں. قرآن نے کہا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اس میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. سائل کون ہے؟ جو مانگنے آ جاتا ہے. محروم کون ہے؟ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا. امیر المؤمنین پر جان قربان مولا نے سائل کو بھی دیا ہے، محروم کو بھی دیا ہے. روایت کہتی ہے مولا نے ایک ضرورت مند انسان کے لیے جو دور دراز علاقے میں رہتا تھا 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے. 5 پیکٹ امیر المؤمنین کے باغ کے خرمے تھے. ایک شخص آگے آتا اور آنے کے بعد کہتا مولا 5 پیکٹ ایک کافی ہے، یہ کون روک رہا ہے؟ یہ کون مولا کو مشورہ دے رہا ہے جسے نہ دینا ہے نہ لینا ہے نہ کوئی سروکار ہے؟ مولا نے کہا نہیں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ انسان جو اپنے سر نیاز کو رات کی تاریکی میں مالک کی بارگاہ میں جھکائے، وہی انسان اپنے دست سوال کو صبح نمودار ہوتے ہی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دراز کرے. ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں بھی داغ یتیمی کو برداشت 99 میں میرے والد بزرگوار کا انتقال ہوا. آپ توجہ کیجئے گا، بچوں کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا کردار، ماں کا اپنا کردار. ماں کو اللہ سلامت رکھے، تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے. توجہ کیجئے گا، ماؤں کی تو عظمت یہ ہے کہ جناب رضا سرسوی کے وہ اشعار کافی ہیں کہ جنت کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. ماؤں کی حسین تربیت آئیڈیل ہے. اور میں صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہے، ماں کا انتقال ہو جائے تو شاید باپ اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام نہیں دے سکتا ہے. گواہی اور دلیل کے طور پر زندگانی ام البنین سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین کی شہادت 47 ہجری میں ہوئی ہے. ام البنین کے آغوش میں امیر المؤمنین سے 4 اولاد. ابو الفضل العباس سب سے بڑے، عمر 15-16 برس. سب سے کم سن بیٹے کی عمر 1 برس. لیکن اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اس عظیم ماں نے اپنے بچوں کی اتنی حسین تربیت کی کہ سب کے سب روز عاشور میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. جب لٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے تو ام البنین کہتی ہیں کلہم بفداء الحسین، پالا ہی تھا حسین پر فدا کرنے کے لیے جان قربان جائیں. یہ عظمت ہے ایک ماں کی. اور اگر کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کوئی جا کر کے پڑھ لے جناب شیخ انصاری کا واقعہ، جن کی کتابوں کو پڑھے بغیر ایک عالم نہیں بن سکتا ہے. حوضوں میں پڑھائی جا رہی ہیں شیخ انصاری کی کتابیں. ماں کا انتقال ہوا نجف اشرف میں، امامہ اتار دیا، زار زار گریا و زاری. کسی نے کہا اتنا گریا، آپ مرجع ہیں، مجتہد ہیں، لوگ مسخرہ کریں گے.
کہا خبردار، یہ مرنے والی خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے میری کمسنی میں بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلائے، تب جا کر کے میں شیخ انصاری بنا ہوں۔ میں پھر کہوں گا جنت نظیر ہے میری ماں، رحمت کی تصویر ہے میری ماں، میں خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر ہے میری ماں۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ میری ہر ناکامی وابستہ مجھ سے ہے، میری کامیابی کا راز میری ماں۔ یہی تو کہا تھا جناب شیخ آیت اللہ بہاؤالدینی نے کہ جب میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ اور جب انسان تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو انسان بے ساختہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ دیکھیے مائیں بد دعائیں نہیں کرتی ہیں، نفرین نہیں کرتی ہیں، مظہر رحمت پروردگار ہوتی، لیکن اگر باپ دل برداشتہ ہو، دل گرم ہو جائے، ناراض ہو جائے اور اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو امام رضا نے فرمایا قلت النسل وانقطاعہ، نسل منقطع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ مرحوم مولوی قندہاری کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا میرے پاس نسخہ ہے بزرگ عارف کا، میں نے عمل کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں بھی رزق و روزی سے محروم ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم۔ جب وہ چلا گیا تو مرحوم قندہاری نے یہی تو کہا تھا مشہد مقدس میں رہ کر کے کہ اگر اس کے پاس اصل تربت کربلا بھی ہو تب بھی اسے فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ماں باپ عظیم نعمت پروردگار، اور ان کے حقوق کو سمجھنے کے لیے امام سجاد کے رسالۃ الحقوق کو پڑھنا ہوگا، جہاں امام نے 50 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ کا مناء للخیر، بعض افراد رکاوٹ ہوتے ہیں۔ میں ایک نمونہ پیش کروں باپ کی تربیت کا۔ شیخ کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک ایسا عالم جس نے 40 برس مسلسل ایک مکروہ بھی انجام نہیں دیا، حرام نہیں، مکروہ۔ نجف اشرف میں اپنے کمسن بچے کو بیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اور چلتے ہیں امیر المؤمنین کے حرم میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے۔ بچہ کمسن ہے۔ دیکھیے بچے نقال ہوتے ہیں، جیسا کرتا دیکھیں گے اپنے بزرگوں کو ویسا ہی کام انجام دیں گے۔ اگر گھر کے بزرگ سچ بولیں گے تو بچہ بھی سچ بولے گا، اگر گھر کے بزرگ جھوٹ بولیں گے تو بچے سے سچ کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر گھر کے بزرگ اول وقت مصلی عبادت پر نظر آئیں گے تو بچہ بھی مصلی عبادت بچھائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی سے یہی تو کہا تھا کہ صبح کی نماز کے لیے بچوں کو زور زبردستی سے نہ بیدار کیا کرو، خود اٹھ جاؤ، بچے خود بخود اٹھ جائیں گے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے بیدار نہیں کیا، میں بلند آواز سے اذان کہتا تھا، میرے بچے بیدار ہو جاتے تھے۔ بے شمار باتیں ہیں، علماء کی زندگیوں سے بے شمار دروس ملتے ہیں۔ کاشف الغطا نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بچہ کہتا ہے بابا آج آپ چلے جائیے، کل مجھے بیدار کر لیجیے گا، کمسنی میں، معصومانہ لب و لہجے میں۔ شیخ کاشف الغطا تربیت کے اصول جانتے تھے۔ دیکھیں اچھی تربیت کروڑوں کی ملکیت سے بہتر ہوا کرتی ہے، اور بچوں کی اخلاقی صحت کا سنگ بنیاد گھر کے حدود میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو مشنری اسکولز اور کانوینٹ اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول اور فلاں یونیورسٹی اور فلاں کالج، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں، ان اسکولز میں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تربیت ہمیں گھر میں کرنی ہے، ہمیں تربیت کر کے اپنے بچوں کو اسکول کے سپرد کرنا ہے، تاکہ بچے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے خدمت گزار بن سکیں۔ شیخ کاشف الغطا کہتے ہیں بیٹا آج چلو، کل تم سونا، کل تمہیں بیدار نہیں کریں گے، چلے لے کر کے۔ حرم امیر المؤمنین سے پہلے فٹ پاتھ پر کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان کمبل اوڑھ کر شدید ٹھنڈک کے موسم میں کانپ رہا ہے۔ کہا پہچانتے ہو کون ہے؟ بچہ کہتا ہے بابا یہ سائل ہے، فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ فوراً ہی دینی تربیت کی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جس سے مانگے گا وہ دے دے گا؟ کہا نہیں، ممکن ہے کوئی دے، ممکن ہے کوئی نہ دے۔ کہا حیرت ہوتی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے جبکہ یقین نہیں کہ مل جائے گا۔ کیوں نہیں؟ اپنے خدا کے سامنے دستے سوال کو دراز کرتا جس نے خود وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ ہے دینی تربیت۔ ماں باپ دونوں مل کر جن بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یقین جانیے وہی قوم کے لیے، وہی ملک کی ترقی کے لیے، وہی انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، وہی مذہب و مکتب کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر اپنی محنت و مشقت کے ذریعے، اپنے باپ سے ملنے والی تربیت کے ذریعے
خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا کام کرتے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات، جنہیں موقع مل جائے، صرف خبر مل جائے کہ فلاں جگہ یہ ایک کام ہو سکتا ہے، یہ اچھائی ہو سکتی ہے، میں اس نیکی کو انجام دے سکتا ہوں، پھر انہیں اس سے بحث نہیں ہندو ہے، مسلم ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، نہیں، بلکہ سب کے لیے وہ خدمت انجام دینا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ ایسے جوان ہیں، ایسے افراد جو ان دنوں میں، جو عام حالات میں دوسروں کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کا تذکرہ کر رہا تھا، اہل بیت کو پہچاننے کا بہترین نمونہ، جس میں کہا عادتکم الاحسان، احسان نیکی کرنا آپ کی عادت میں شامل ہے۔ سجیتکم الکرم، کرامت آپ کی فطرت میں رچی بسی ہے۔ فعلکم الخیر، آپ کا ہر عمل خیر ہے۔ بذلتم انفسکم فی مرضات اللہ، آپ نے اپنی جان کو مرضی خدا کے حصول کے لیے قربان کر دیا۔ بینتم فرائضہ، ساری کوششیں اس لیے کہ فرائض کو، واجبات دین کو آپ واضح کر سکیں۔ اقمتم حدودہ، حدود خدا کو قائم کرنا آپ نے اپنا فرض سمجھا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی از منکر کیا۔ ہم اور آپ انہی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے زرین اصول زندگانی کو اگر عملی کر لے جائیں تو یقین جانیے ہماری زندگی گلشن نظیر اور جنت نظیر ہو سکتی ہے۔ بے شمار باتیں سوچی تھیں، لیکن اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہی تذکرہ مرحوم کے علوف درجات کا ذریعہ قرار پائے گا۔ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس سے اعزا ہے، میں پھر سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میری اولاد سے گفتگو ہوئی، محسوس کیا واقعی میں کہ درد تازہ ہے، عظیم نعمت ہے باپ۔ جتنا ہو سکے ان کے لیے کار خیر کیجئے۔ کار خیر میں فقط مجالس اعزا نہیں، فقط تبرک تقسیم کر دینا نہیں، بہت وسیع ہے۔ کسی ایک غریب کی فیس ادا کر دینا، کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو لباس دے دینا، کہیں پر نل اور پانی کا انتظام کر دینا، ہوں گے ایسے بہت سارے علاقے ہیں، لوگ مراجعہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہی صدقہ جاریہ ہوگا جو آپ کے پدر بزرگوار کے علوف درجات کا ذریعہ قرار پائے گا۔ بس چند جملے میں مصائب کے پیش کروں۔ تمام غم ایک طرف، لیکن غم سید الشہداء ایک طرف۔ مجھے یاد آتی ہے مظلومیت سید الساجدین ذو الصفنات، میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ نے آن لائن مجلس کا اہتمام کر لیا، آپ کے اعزا بھی سن رہے ہیں، گوہر ایجنسی کے دیگر تمام ویورز بھی سن رہے ہیں، مرحوم کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعائیہ کلمات بھی یقیناً لکھ رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ کا عزیز جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو کیا کسی نے آنے کے بعد غیر مناسب لب و لہجے میں آپ سے گفتگو کی؟ نہیں، جو بھی آیا اس نے شفقت آمیز لہجے میں آپ سے گفتگو کی، تسلیت بھی پیش کی، سر پر دست شفقت بھی پھیرا۔ کائنات میں فقط ایک گھرانہ ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں باپ جام شہادت نوش کر چکا ہے تو کمسن بچی سکینہ کو رخسار پر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ رے مظلومیت جناب سکینہ کہ باپ پر رونے نہیں دیا گیا ہے۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے عرض کروں گا، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا، بر صغیر کے ممتاز عالم دین جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زیغم الرضوی صاحب قبلہ نے مجلس اعزا سے خطاب کیا۔ مجلسیں ہوتی رہیں گی، اعزاء اور اقارب نے آپ سب کو تسلی دی، لیکن ہائے مظلومیت امام سجاد، 35 برس اپنے بابا کی شہادت کے بعد امام سجاد نے مرثیہ پڑھا ہے۔ جب کبھی امام سجاد کے سامنے کھانا آتا تو مولا امام سجاد مرثیہ پڑھتے، قتل ابن رسول اللہ جائعا،
نواز رسول کو بھوکا مارا گیا۔ جب کبھی امام سجاد کے سامنے پانی آتا تو امام سجاد مرثیہ پڑھتے، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، نواز رسول کو پیاسا مارا گیا۔ اور پھر امام سجاد مرثیہ پڑھتے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا گیا۔ جانیں قربان جائیں، ماں باپ فدا، اولاد قربان ہو جائیں سید الشہداء کی مظلومیت پر۔ ایک طرف امام سجاد نے مسلسل گریہ بھی کیا، دوسری طرف دین کی بقا کے لیے جو اعلیٰ انتظامات کیے ہیں، چاہے وہ رسالۃ الحقوق ہو، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ میں موجود آج بھی 54 دعائیں ہوں، چاہے وہ امام کے ذریعے غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی شعلہ بیانی ہو، یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکر اور دعوت سخن دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ پڑھو زندگانی امام سجاد کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے امام سجاد نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ لیکن ان تمام تر مظلومیتوں کے باوجود ایک مظلومیت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، بس میں نے ختم کر دیا، ابھی زیادہ نہ طاقت ہے نہ وقت میں گنجائش ہے، کم سن بچی سکینہ۔ لکھا ہے ارباب مقاتل نے جب لٹا ہوا قافلہ باب کوفہ پر پہنچا ہے، سوچیے کوفہ کون سا شہر جہاں امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت، دارالحکومت، امیر المؤمنین نے اسی کوفے میں رہ کر کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نہیں علی کے دور خلافت میں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو۔ یہ پیغام ہے آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے۔ امیر المؤمنین نے فقط اپنے چاہنے والوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے، سرسخت دشمن خوارج کے لیے بھی میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، لیکن آپ کی پوتی سکینہ مظلومہ کربلا اسی کوفے کے دروازے پر پہنچ کر اپنی پھوپھی زینب سے حسرت بھرے لہجے میں کہتی ہے، پھوپھی اماں کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اور جب ایک خاتون چھت پر بیٹھ کر یہ گفتگو سنتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جام لے کر آئی ہے۔ جناب سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی لیتی ہیں، لیکن وہ خاتون یہ عرض کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے حق میں 3 دعائیں کر دو، کہ تمہاری طرح میرے بچے یتیم نہ ہوں، ہمارے مردوں کو تمہارے مردوں کی طرح شہید نہ کیا جائے، اور ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی مدینے کا لفظ سنا جناب زینب تڑپ گئیں، بس میں نے ختم کر دیا۔ زینب نے تڑپ کر کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا میرا آقا حسین ہے، میں آقا حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کہا آقا حسین کو دیکھو گی تو کیا پہچان لو گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانوں گی۔ کہا وہ سر جو نو کے نیزہ پر بلند ہے وہ کسی اور کا سر نہیں سوائے میرے ماں جائے حضرت امام حسین کے۔ کہا میں جاؤں گی، اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کروں گی۔ اب جناب زینب نے کہا ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری شہزادی زینب، ارے میرا ماں جایا کربلا میں مارا گیا، میرا بھیا عباس دریا کے کنارے اپنے شان قلم کرا کے سو گیا۔ اے ام حبیبہ ہمیں دیار بدیار بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود منجی بشریت محور کائنات حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مرحوم و مغفور جناب احمد مہدی صاحب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کو، ان کی زوجہ کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے اعزاء اور اقربا کو صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ معبود بہت سارے مؤمنین ان دنوں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جو مؤمنین علیل ہیں، بالخصوص جو کووڈ پیشنٹ ہے، معبود ان سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ دنیا انسانیت سے بالعموم اور عاشقان رسول اور آل رسول سے بالخصوص اس منحوس وبا کو نیست و نابود کر دے۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حمایت فرما۔ علماء افاضل، واعظین، مؤمنین، شعراء، خطباء، ذاکرین
मराज इज़ाम बिलखुसूस रहबर फ़रज़ाना रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी मुहाफ़िज़ करबला आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी सैयद मुक़व्वत सैयद हसन नसरुल्लाह को दुश्मनों के शर से महफूज रख, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हम सब को करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। ए करीम परवरदिगार हमारे आमाल को इस लायक बना दे कि इमाम हमें अपने आवान व अंसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है एक मरतबा मज़ीद सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम व मग़फ़ूर जनाब अहमद मेहदी साहब इब्ने जनाब मुहिब हुसैन साहब की रूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई।